فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ روح جب نرخرے تک پہنچ جائے گی، روح، ابن قیم کی زاد المعاد پڑھیے، روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے یہ پیر کے تلوے سے یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے۔ سنیے، ہر شخص کو اس منظر سے گزرنا پڑے گا، سنیے گا، یہاں سے کھچتی ہے پہلے۔ ابھی 2-3 مہینہ پہلے میری ساس کا انتقال ہوا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میں نے یہ بہت غور سے محسوس کیا کہ واقعی سب سے پہلے نیچے کا حصہ بے جان ہوتا ہے، پنڈلی، گھٹنا، ران، سب سے پہلے یہ روح جو ہوتی ہے پیر کے تلوے سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پنجوں سے ہوتے ہوئے ٹخنے تک آتی ہے، یہ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ روح نکلتی نکلتی پنڈلیوں پر آتی ہے، یہ پنڈلی سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پنڈلی سے نکلتے 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 یہ روح گھٹنے تک آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، گھٹنے سے چڑھتے چڑھتے ران تک آتی ہے، کمر سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، کمر سے پھر اوپر کی طرف آتی ہے تو سینے تک پہنچتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر یہ حلق تک آتی ہے، حلق تک، پھر حلق سے نیچے، سر سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ روح جب دماغ تک پہنچتی ہے، اوپر چڑھتی ہے تو انسان کی آنکھیں پھٹنے لگتی ہیں، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ روح کو اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم اسی طرف اشارہ کرتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے اور اس روح کو نکلتے ہوئے اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اس روح کو تم نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت میں اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، جتنا تم قریب ہو اس سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ جبکہ باپ کی روح نکل رہی، بیٹا ان کے پاس بیٹھا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، بیٹا بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں، بیوی بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنے قریب میں ہوں، اس کی بیٹیاں بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تمہارے اس سے جب تمہاری روح، کسی کی روح نکلتی ہے تو اس روح جس کی نکل رہی ہے اس کے قریب تمہاری بنسبت میں زیادہ قریب ہوتا ہوں، اللہ قریب ہوتا ہے، لیکن آگے والے جملہ دیکھیے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ میں قریب ہوتا ہوں، تم سے زیادہ قریب، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، روح نیچے سے نکلتی ہے، نرخرے تک پہنچی، اوپر نکل رہی ہے، آنکھیں پھٹی، آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والا جب مرتا ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پھر ہمیں اور آپ کو قریب آدمی کو بند کرنا پڑتی ہے اس کی آنکھیں، کیوں؟ کیونکہ وہ روح کو اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے، اور اس وقت وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے میرے پاس جو فرشتے ملک الموت کے پاس کھڑے ہیں وہ عذاب کے فرشتے ہیں یا ثواب کے، رحمت کے فرشتے ہیں یا عذاب کے۔ روح جس کی نکلتی ہے وہ اپنے انجام کو سمجھ لیتا ہے کہ میری روح نکلنے کے بعد یہ ملک الموت میری روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرے گا یا عذاب کے فرشتوں کے، وہ اپنے انجام کو اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہاں سنو، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے زیادہ اس کے قریب اس وقت ہم ہوتے ہیں، تم نہیں ہوتے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔
ان کنتم غیر مدینین. یہ مارا زوردار تھپڑا، یہ مارا زوردار تماچا. ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلتی، اگر تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، اگر تم خود سپر پاور ہو، اگر تم خود طاقتور ہو، اگر تم خود بادشاہ ہو، اگر تم خود ملک کے مالک ہو، اگر تم تخت و تاج کے مالک ہو، اگر تم اپنے آپ کو سپر پاور خود ہی سمجھتے ہو، اگر تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، ترجعونہا، تو جو فرشتہ روح نکالتا ہے اس فرشتے سے وہ روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس دیش کے پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام بھی اس دنیا سے گئے، وہ بھی اپنی روح کو اپنے اندر نہیں لوٹا پائے. پرنب مکھرجی اس دنیا سے گئے، وہ بھی اس روح کو اپنے اندر واپس نہیں لوٹا پائے. اگر تم پاورفل ہو، طاقتور ہو، تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، اگر تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، ترجعونہا، تو اس روح کو اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ، موت سے جیت کر دکھاؤ، ملک الموت سے روح کو چھین کر اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نہیں لوٹا سکتے ہو، کیونکہ یہاں تم بے بس ہو، یہاں تم کمزور ہو. کیوں؟ یہاں پر جس کی چلتی ہے اس کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، وہی اللہ ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی حی قیوم ہے، وہی یحیی و یمیت ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی کی ذات کو بقا ہے اور اس کے علاوہ سب فنا، سب کو فنا ہے، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پر ہم تصور کریں ہم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں. اب سوچیے، موت کا یہ منظر ہمارے سامنے سب جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، ترمذی ابواب الزہد اٹھائیے، آپ نے بھی فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غرا مدبیا. آپ نے بھی فرمایا 7 چیزوں کا انتظار مت کرو، اس کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، اچھے عمل کر لو. اگر امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو، غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو، بیمار ہو تو صحت مند ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو، جوان ہو تو بڑھاپے کا انتظار مت کرو، اچانک آ جانے والی موت کا انتظار مت کرو. آپ نے 7 اعمال ایسے بتائے کہ ان اعمال کا انتظار مت کرو، ان کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو. کبھی کبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اکثروا ذکر هذه اللذات، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی، انجوائے کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو تم کثرت سے یاد کرو. کبھی نبی اکرم کا حال یہ ہے کہ آسمان پر تھوڑی سی سرخی دیکھتے اور بادل تھوڑا سا گرجتا تو آپ مسجد کی طرف بھاگتے، سجدے میں سر رکھ لیتے اور کہتے اللہ اگر آسمان سے بارش ہو تو رحمت کی بارش برسانا، ایسا نہ ہو کہ ان سرخ آسمان سے، اس سرخ بادلوں سے کہیں پتھر یا آگ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. پہلے زمانے کی امتوں کو تو نے آگ سے عذاب ہلاک کیا ہے، آگ سے برباد کیا ہے. اے اللہ کہیں میری امت پر یہ بادل آگ کا ٹکڑا، آگ کا چنگارے نہ برسا دے، پتھروں کی بارش نہ کر دے. ہم سوچیں کتنی اطمینان کی نیند سے ہم اور آپ سوتے ہیں، کتنی اطمینان کی نیند سے ہم اور آپ سوتے ہیں. ذرا تصور کرو، یہاں کبھی آپ عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ اس دنیا کے اندر تم اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر، جیسے کوئی اجنبی انسان یا کوئی مسافر، جیسے مسافر تھک گیا کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تھوڑا سستایا اور آگے بڑھ گیا، اسی
طریقے سے تم بھی اس دنیا میں رہو، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہو پھر اٹھ کے چلے جاؤ گے، چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہو پھر اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ پھر آپ نے وہ جملے کہے جو جملے ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے عبداللہ صبح سے شام تک جب زندہ رہ لو، جب شام ہو جایا کرے اور رات کو جب تم بستر پر سونے جایا کرو تو اے عبداللہ تم صبح کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں صبح میں تم زندوں میں لکھے جاؤ یا مردوں میں، صبح تک تمہاری کنڈیشن کیا ہو، صبح تک تمہاری حالت کیا ہو، صبح تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اے عبداللہ جب صبح ہو جایا کرے اور تم اپنے آپ کو صحیح و سالم دیکھا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں۔ کیسی ہستیوں کو یہ زمین کھا گئی، دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ضیاء الرحمن اعظمی آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم اور آپ اے ٹی ایم چرانے میں اپنی زندگی لگا رہے ہیں، دھوکہ دھڑی میں۔ ذرا اس شخصیت کی طرف نظر ڈالو، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لاتا ہے، اعظم